بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ذیشان خلیل فرام PTS فاروق آباد. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ یہ پولیس افسران کو واسطہ پڑتا ہے، اکثر ریڈ کے لیے جانا پڑتا ہے یعنی چھاپا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ چھاپا یعنی ریڈ. ریڈ سے کیا مراد ہے؟ ریڈ سے مراد ایک ایسی کارروائی ہے جس میں پولیس افسران اس علاقے کے امن و امان اور وہاں کے جو رہنے والے جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو گرفت میں لانے کے لیے جو کارروائی عمل میں لاتے ہیں اسے ریڈ کہتے ہیں. ریڈ کی تیاری بہت ضروری ہے. جب بھی کوئی پولیس افسر یا ٹیم کے ہمراہ ریڈ پر جاتا ہے، اگر وہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا، لیکن اگر وہ باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں کرتا تو بہت سے نقصانات جو ہیں وہ اسے فیس کرنا پڑتے ہیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھاپا جو ہے یہ کیوں ضروری ہے، کس لیے، اور اس کی اقسام ہے وہ کون کون سی ہیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی قسم اس کی جو ہے اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں فوری چھاپا اور دوسرا تجویز شدہ چھاپا. فوری چھاپا کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کہیں گشت کر رہے ہیں اور دوران گشت آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ کسی جگہ پر آپ کے علاقہ میں کوئی منشیات فروش ہیں یا کوئی دہشت گرد چھپا ہوا ہے یا دیگر کوئی اس قسم کے کرائم کرنے کے لیے کوئی لوگ موجود ہیں. تو آپ وہاں پر سرسری جو موقع پر سرسری منصوبہ بندی کر کے آپ اپنے جو ٹیم کے ہمراہ وہاں پر ان کو گرفت میں لانے کے لیے کارروائی عمل میں لاتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں فوری چھاپا. تجویز شدہ چھاپا کیا ہوتا ہے؟ تجویز شدہ چھاپا یعنی ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تجویز شدہ چھاپا عمل میں لایا جاتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ٹیم ورک کیا جاتا ہے، ریکی کی جاتی ہے ان جرائم پیشہ افراد کی جو ڈکیت ہوتے ہیں، چور ہیں یا دہشت گرد ہیں. ان کو ہم باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے ہیں. باقاعدہ منصوبہ بندی کرنے کے بعد جو کارروائی عمل میں لاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں تجویز شدہ چھاپا. ٹھیک ہے. اب چھاپا جو ہے اس کے مقاصد میں نے کہا کہ مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے جو علاقے میں مجرمان ہیں، مجرمان اشتہاری ہیں، دہشت گرد ہیں، چور ہیں، ڈکیت ہیں، تخریب کار عناصر ہیں، سمگلرز ہیں، یا ہم کسی مال کی بازیابی کے لیے، کوئی مسروقہ مال ہو سکتا ہے، منشیات، ناجائز اسلحہ کی برآمدگی کے لیے، یا اغوا شدہ جو اشخاص ہوتے ہیں جس میں ان کی بازیابی کے لیے کارروائی عمل میں لاتے ہیں. یہ چھاپے کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے. چھاپا کہیں پر ریڈ کے لیے جب جاتے ہیں تو اس کے کچھ مراحل ہیں. اگر ان پر ون بائی ون ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں، یہ ان میں سب سے اہم مرحلہ ہے تیاری کا مرحلہ، دوسرا پیش قدمی کا مرحلہ، تیسرا کارروائی کا مرحلہ، اور چوتھا مرحلہ جو ہے وہ واپسی کا مرحلہ ہے. سب سے امپورٹنٹ ہے تیاری کا مرحلہ. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جس جگہ پر ہم ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں اپنے ہدف کے بارے میں معلومات مکمل ہونی چاہیے. مثال کے طور پر وہاں پر ہمیں جو اس بلڈنگ کے حوالے سے ہم نے ایک تو ریکی پوری کرنی ہے، سیکنڈ ہمیں اس بلڈنگ کی کھڑکیوں کے بارے میں، دروازوں کے بارے میں، اس کے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں، اس کے ایگزٹ انٹری پوائنٹ کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے. دوسرا ہمیں وہاں پر جو مثال کے طور پر کوئی دہشت گرد چھپے ہیں ان کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، وہ کس ویپن سے مسلح ہیں، اور ان کی جو ہے وہ ٹرینڈ ہیں یا کس طریقے سے وہ وہاں پر موجود ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی تیاری کے مرحلے میں دیکھنا ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہمیں اپنی تیاری کو بھی مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو جوان ریڈ پر جا رہے ہیں ان کا چناؤ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ مینٹلی پریپیئر ہیں، ان کو آگاہی دینی بہت ضروری ہے کہ ریڈ پر ہم جا رہے ہیں اور ہم نے وہاں پر جا کر کیا کرنا ہے. تو اس سلسلے میں انہیں اسلحہ ایمونیشن پورا ہونا چاہیے، جو ضروری سامان جس میں کوئی ہیلمٹ، جیکٹ یا دیگر سامان ہے وہ ہونا چاہیے، اور ہماری مکمل طور پر منصوبہ بندی ہونی چاہیے. دوسرا مرحلہ ہے پیش قدمی کا مرحلہ، جس کو ہم کہتے ہیں پیش قدمی کا مرحلہ. اس کو پیش قدمی کے مرحلے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس چیز پر جانا چاہ رہے ہیں، سواری کیا ہے آپ کے پاس. راستے کا چناؤ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کون سا راستہ اڈاپٹ کرنا ہے جس کے ذریعے جس کو آپ نے استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ مطلوبہ ہدف تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے.
ایک چیز ہوتی ہے کہ مختلف ٹیموں میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، ایک گروپ کو سب گروپس میں چینج کر دیا جاتا ہے، تو اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد کہ آپ کی وہ ملن گاہ جس کو ہم LOC کہتے ہیں، لاسٹ کور کنسیلمنٹ، اس کا انتخاب، ٹھیک ہے، یہ چیزیں پہلے سے طے کر لی جاتی ہیں، یہ تیاری کے مرحلے میں شامل ہیں۔ پھر وہاں پر جب آپ ہدایات جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں ہدایات دینی ضروری ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آ جاتا ہے کارروائی کا مرحلہ، ٹھیک ہے، کہ کارروائی کے مرحلے میں آپ نے کون کون سی چالوں کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، آڑ کا استعمال کرنا ہے، اور جب آپ کی کارروائی مکمل ہو جاتی ہے تو لاسٹ مرحلہ ہے واپسی کا مرحلہ۔ واپسی کے مرحلے میں امپورٹنٹ بات ہے کہ جو مال وہاں سے یا جو اشخاص ہیں ان کی حفاظت، ان کو بر وقت، اور جو ایمونیشن اگر آپ کا استعمال ہو گیا اس کی پڑتال کی جائے اور ملازمین کو چیک کیا جائے، تو یہ ساری چیزیں اس میں ریڈ میں شامل ہیں۔ امید ہے کہ یہ آج کا ٹاپک آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ حافظ۔